بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رضامندی کے لیے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر ہمیں کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ پہلی 2 چیزیں کون سی ہیں؟ جو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضامندی کے واسطے کی جاتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی 2 چیزیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، ایک کلمہ طیبہ اور دوسرے استغفار۔ اس ماہ مبارک میں روزے کی حالت میں کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کو پڑھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور استغفار کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ چھوٹے بڑے استغفار بھی آئے ہیں، بڑا یاد نہ ہو تو کم از کم استغفر اللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور دوسری 2 چیزیں جس کے بغیر ہمیں کوئی چارہ کار نہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا، اور دوسرے ہے جہنم سے پناہ مانگنا۔ اس لیے ہم روزے کی حالت میں اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی پناہ مانگے کہ اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، جہنم سے ہم پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ مانگنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک مختصر سا دعا یا کلمہ اگر یاد ہو تو یاد کر لینا چاہیے۔ ایک ہی دعا کے جملے کے اندر یہ دونوں کی دونوں چیزیں آ گئی ہیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں روزے کی حالت میں کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، استغفار بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت کا سوال کرنے اور جہنم سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔